افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے یا علی مشکل کشا، واہ واہ واہ، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو۔ پہلا شیر تھوڑی گود وچ پا رہا، تھوڑی جھولی وچ پا رہا، پہلا علی دا شیر پہلا تانوں دے رہا، اگلا تانوں دے رہا۔ اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ہو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یدا ہاتھ ید اللہ کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ قال ابو بکر، کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر۔ بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو مولا علی نے کہا ابو بکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولانا ثاقب رضا مصطفی اور انجینئر مرزا محمد علی نے اپنے بیانات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام وہ افضل نہیں ہیں صحابہ میں، بلکہ ابو بکر افضل ہے۔ مصطفی صاحب نے تو کوئی دلیل پیش نہیں کی، انجینئر صاحب نے ایک روایت پیش کی اور اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ روایت چونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور اس میں مولا علی علیہ السلام کی طرف جو نسبت دی گئی کہ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ رسول اسلام کے بعد کون ہے خیر البریہ، افضل انسان کون ہے، تو مولا علی نے جو نسبت دی گئی بخاری میں کہ انہوں نے کہا ابو بکر ہے، پھر پوچھا گیا کون ہے، پھر کہا عمر ہے، پھر پوچھا کہ آپ نہیں ہیں، تو آپ نے کہا میں تو ایک مسلمان ہوں۔ پہلی بات ہم کرتے ہیں اس روایت کی سند کے بارے میں۔ خود بخاری نے اس روایت کے روات میں سے محمد ابن کثیر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بخاری کہتا ہے نہایت، کتاب کا نام ہے نہایت الاقتباس بمن رومیہ من الروات بالاختلاط، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں بخاری کا یہ قول ہے کہ محمد ابن کثیر کو ضعفہ احمد، کہ احمد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آجری جو ہے اس نے ابن داؤد سے نقل کیا لم یکن یفہم الحدیث، کہ محمد ابن کثیر جو روات حدیث اس جو 3671 نمبر جو بخاری کا ایڈیشن، مختلف ایڈیشن ہے ظاہراً جو پی ڈی ایف کی شکل میں، اس میں یہ روایت 3671 نمبر پہ موجود ہے۔ اس روایت میں جو راوی ہیں ان میں محمد ابن کثیر کے بارے میں آجری ابن داؤد سے کہتا ہے کہ یہ حدیث کو سمجھتا ہی نہیں تھا، اور اسی طرح جزرہ صالح جزرہ کہتا ہے کثیر الخطا، کہ یہ جو ہے راوی محمد ابن کثیر اس کی خطائیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے اور مختلف لوگوں نے
اس روایت کے بارے میں مثلا ابن جنید الحنبلی ان یحییٰ ابن معین سے یہ روایت کرتا ہے لم یکن یستاہل ان یکتب عنہ، کہ محمد ابن کثیر جو راوی ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کچھ لکھا جائے، لہذا خود اہل سنت کے علماء اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، ناقابل نقل الحدیث قرار دے رہے ہیں اور کثیر الخطا قرار دے، تو پھر اس کی روایت کیسی لے جا سکتی؟ اور خود بخاری کے بارے میں انشاءاللہ یہ ایک الگ موضوع ہے، بخاری کے بارے میں اہل سنت بہت سارے علماء انہوں نے کہا ہے کہ یہ بخاری میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، جو معتبر نہیں ہیں، اور 90 کے قریب ایسے راوی ہیں خود اہل سنت علماء کہتے ہیں جو بخاری میں معتبر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، حدیثیں گھڑتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ایک الگ بحث کریں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو کیسے اتنا بڑا فیصلہ انجینئر صاحب یا کوئی بھی شخص جو ہے کر رہا ہے کہ اور یہ روایت جو ہے خود قرآن کی آیات سے ٹکرا رہی ہیں، جو روایت پہلے تو اس کی سند صحیح نہیں، دوسرا جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور قرآن میں سورہ بینہ کے اندر 30ویں پارے کے اندر سنی شیعہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت آئی ہے وہ کب آئی اور اس آیت کے شان نزول کیا ہے، اور علی علیہ السلام کو نص قرآن سے افضل البشریہ خیر البریہ جو الفاظ اس روایت میں، یہی الفاظ قرآن کی اس آیت کے اور اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آئے ہیں حدیث میں، اور سنی شیعہ نے اس پہ اتفاق کیا ہے، یعنی علی کو نص قرآن سے افضل کہا گیا رسول اسلام کے بعد، اور ابو بکر کو جو کہا جا رہا ہے وہ اس حدیث سے کہا جا رہا ہے قرآن سے جو ٹکرا رہی ہے جس کی سند ثابت نہیں ہے اور فقط بخاری میں ہے، یعنی کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے۔ اگر شیعوں پہ یہ حجت قرار دینا، نہ یہ سنیوں پہ حجت ہے یہ روایت، نہ شیعوں پہ، چونکہ قرآن سے ٹکرا رہی۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں اس روایت کو جو قرآن کی اس آیت کے ضمن میں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی، اس کے بارے میں اہل سنت علماء کے جو نظریات ہیں، ان الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات نیک اعمال کو انجام دیا، اولئک ھم خیر البریہ یہی سب سے افضل ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں صفحہ 433 پہ سند حسن کے ساتھ رسول اسلام کی طرف نسبت دی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا علی خیر البشر فمن ترا فقد کفر، کہ طبعاً رسول اسلام کے علاوہ کی بات ہو رہی کہ علی بشر میں سب سے افضل ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ میری روایت نہیں، یہ رسول اسلام کی طرف نسبت خود بغدادی نے اپنی کتاب میں اور سند حسن کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مزید جو ہے اسی روایت اور اسی آیت کے ضمن میں جو روایتیں آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کر دیتا ہوں۔ بلکہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں اہل سنت علماء کا یہ نظریہ ہے۔ مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ 131 پہ اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ مختلف طرق سے ابن عباس سے یہ روایت نقل ہے، نزلت فی علی علیہ السلام 300 آیا، کہ علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیتیں آئی ہیں۔ علی جس کے بارے میں اتنی زیادہ قرآن میں اہل سنت کہہ رہے ہیں، اور تشیع کے مطابق تو 1000 آیتیں محدث سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب لوامع النورانیہ میں ذکر کی، 1000 سے زیادہ آیتیں شیعوں کے مطابق، اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں، اور اہل سنت کے مطابق 300 آیتیں۔ اور بہت سارے مفسرین اہل سنت نے علی اور اولاد علی المعصومین کے بارے میں جو اپنی تفاسیر میں قرآن کی آیتوں کو ذکر کیا کہ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر ثعلبی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر زمخشری ہے، تفسیر رازی ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سیوطی ہے، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی۔
ان سب تفاسیر میں شروع کی قرآن کی آیات سے لے کر آخر تک بہت ساری آیات اہل بیت کی شان میں ذکر ہوئی ہیں، مراجعہ کیجیے۔ تو وہ علی جس کی شان میں اتنی آیات آئی ہیں، آپ اس کو مفضول قرار دے رہے ہیں، اور ابو بکر اور عمر کے بارے میں ایک آیت بھی جو نصاً ان کے بارے میں آئی، عمومی صحابہ کی شان میں آئی ہیں آیات، لیکن ان کے بارے میں آئی ایک آیت بھی ثابت نہیں، نہ اہل سنت کے کوئی صحیح و سند روایت سے، نہ شیعوں کے طریقوں سے، اور نہ ہی کوئی صحیح و سند روایت اہل سنت کی کتابوں سے، نہ تشیعی کتابوں سے ثابت ہے کہ ابو بکر عمر یا ان کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی رسول اسلام کے ان کی شان میں آئی ہو، یا ایک بھی کوئی آیت آئی ہو۔ اس طرف علی کے بارے میں اتفاق ہے سب مسلمانوں کو، اتنی آیات، اس کو آپ مفضول قرار دے رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ یا تو آپ لوگ جانتے نہیں، یہ بھی آپ کے لیے عیب ہے کہ نہ جاننے کے باوجود آپ وہ باتیں کر رہے ہیں اور اہل علم کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے چھپاتے ہیں تو اسی کو تو ناصبی کہتے ہیں کہ علی کے فضائل جاننے کے باوجود ان کو چھپانا، یہ بنو امیہ کی سیرت ہے، یہ دشمنان علی کا طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں، اور پھر آپ چھپائیں اور ظلم یہ کریں کہ مفضول بھی قرار دیں ایسے لوگوں کو جن کی شان میں ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک صحیح حدیث نہیں آئی علی کے بارے میں۔ پھر یہ دشمنی علی اور کسے کہتے ہیں؟ پھر آپ نے آپ کو یا تو ناصبی ڈکلیئر کریں، اور اس کے بعد جو ہے مزید میں اسی علی خیر البریہ جو ہے خیر البشر کے حوالے سے مزید آپ کی خدمت میں ہے۔ التشیع میں تو بہت سارے علماء نے لکھا ہے اور صحیح و سند روایت ہے معتبر تواتر کی حد تک، علی خیر البشر، من ابا فقط کفر، رسول اسلام کے بعد علی سب سے افضل ہے۔ اور یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں سنی شیعہ کی متفق متواتر کی حد تک حدیث، میں مزید حوالے دوں گا۔ اس حدیث سے علی علیہ السلام کا رسول السلام کے علاوہ باقی انبیاء پہ افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ایک الگ بحث کریں گے، اس پہ کتنی آیات ہے کتنی روایت ہے، لیکن میں ضمناً بات کر رہا ہوں۔ ابھی ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ 372 پہ لکھا ہے بسند صحیح عن حذیفہ یمانی سے کہ رسول اسلام نے فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، کہ علی رسول اسلام کے بعد طبعاً وہ ایک خاص دلیل سے رسول اسلام کا استثناء ہے، رسول اسلام مخلوق میں سب سے افضل ہے، اس میں اتفاق ہے سب مسلمانوں، ان کے بعد علی سب سے افضل ہے، جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح اسی بات کو کتاب الکامل جلد نمبر 4 صفحہ 10 پہ اسی روایت کو جناب اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے۔ اور مزید میں آپ کی خدمت میں کچھ حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ 564 پہ حدیث نمبر 949 اس روایت میں جو ہے سوال جب کیا گیا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جو زندگی کے آخری ایام میں تھے ظاہراً، تو انہوں نے اپنے دونوں ان آبرو کو اٹھایا، یہ آنکھوں پہ آ چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا مولا علی کے بارے میں کہ ہمیں بتائی کہ علی کیا ہیں، تو انہوں نے اپنے دونوں حاجب اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے فرمایا ذالک من خیر البشر۔ جابر صحابی کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ صحابہ کا احترام، ان صحابہ کا احترام کیوں نہیں ہوتا جو اہل بیت کے دوست ہیں، جو اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں؟ جابر انصاری کہہ رہے ہیں کہ علی خیر البشر ہیں، بشر میں سب سے افضل، یعنی بشریت والا، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، ان کا نورانی جنبہ بھی ہے اہل بیت کا اور بشری جنبہ بھی ہے، بشر کامل ہیں، بشر میں سب بشری لباس میں جب آئے تو بشر میں سب سے افضل ہے، رسول اسلام کے بعد علی خیر البشر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا واسطہ، یعنی فقط ایک اس حدیث کا احمد ابن حنبل نے فقط یہ اس طریقے سے ذکر نہیں کیا اس حدیث کو، بلکہ اس حدیث کے جتنے روات ہیں، سقات ہیں، عدول ہیں، ابن سعد اپنی کتاب طبقات کی جلد نمبر 6 صفحہ 304 پہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سکہ ہے، یہ حدیث کا سلسلہ سقات کا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے احمد ابن حنبل نے ایک اور طریق سے جلد نمبر 2 صفحہ 671 پہ ابھی زبیر سے روایت کی ہے کہ جابر سے جب میں نے کہا کیف کان علی فیکم، علی کیسے تمہارے درمیان تھے،
तो उन्होंने कहा ज़ालिका मिन खैरिल बशर मा कुन्ना नारिफल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़्ज़िहिम इय्याहु। जाबिर ने मजीद इजाफा किया अली खैरुल बशर है, बशर में सबसे अफजल है, और मुनाफिकीन को हम नहीं पहचानते थे मगर के जो अली से बुग़्ज़ रखते थे। ये एक कसवटी और स्केल और लिबर्टी थी उस जमाने में, ये स्केल था कि जो अली से बुग़्ज़ रखतो और जो अली के फजाइल जानते हुए छुपाता है, ये बुग़्ज़ की निशानी है और ये मुनाफिकत की निशानी है। तौबा करनी चाहिए इस बात पे। और उसके बाद जो है इब्न हयान ने अपनी किताब सुकात में जिल्द नंबर 9 सफ़ा 281 पे सनद सही से, मैं सनद वक्त की किल्लत की वजह से छोड़ रहा हूँ, जाबिर इब्न अब्दुल्ला से यही सवाल किया गया तो उन्होंने फिर वही अली खैरुल बशर मन शक्का फी फ़क़द कफ़र। उसके बाद इब्न असाकिर जो है उसने सनद सही से अपनी किताब जिल्द नंबर 42 सफ़ा 374 पे अपनी तारीख़ इब्न असाकिर में ये रवायत जिक्र की है अन अता से आमश अन अता काल साल तो आयशा अन अली अलैहिस्सलाम कि अली के बारे में मैंने आयशा से सवाल किया। फ़क़ालत ज़ाका खैरुल बशर ला यशुक्कु फ़ीहि इल्ला काफ़िर। अम्मी जान का कौल अब मुसलमान जो नहीं मानता, अम्मी आयशा ना हमारी तो नानी भी लगती है सादात की, वो कह रही है कि अली खैरुल बशर हैं, बशर में अफजल तरीन है, इसमें काफिर के अलावा कोई शक नहीं करता। अब जो शक कर रहे हैं, जो बल्कि शक के बजाय ये कह रहे कि अली ये मफजूल है, अब अम्मी आयशा का फतवा सुन ले कम अज कम कि वो तो कह रही है कि वो काफिर है। और इसी तरह एक और हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। अबू दाऊद रहावी ने मिज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 271 पे उसने ये रवायत की है कि शरीक से उसने ये बात सुनी अली खैरुल बशर फमन अबा फ़क़द कफ़र, कि अली जो हैं वो खैरुल बशर हैं, अफजल हैं बशर में रसूल इस्लाम के बाद। जिसने इनकार किया उसने कुफ्र किया है। लिहाजा बहुत सारी किताबें इस मौजू पे लिखी गई और अहले सुन्नत उलमा ने इन हदीस को सही करार दिया। तशय्यो के उलमा के पास 35 से ज्यादा तुरुक हैं इस हदीस के, 35 से ज्यादा। इहक़ाक़ुल हक़ में अल्लामा मराशी नजफी ने जो तहकीक तालीका लगाया उसमें बास मौजूद है तफसील के साथ। इसी तरह और उलमा ने इस पे बाकायदा इस हदीस पे किताबें लिखी हैं, इसी हदीस के बारे में और उलमा ने किताबें लिखी हैं। लिहाजा जो शख्स मजीद इस हवाले से जो है वो तहकीक करना चाहता है वो ज़रूर जो है, और दुर मंसूर में जिल्द नंबर 6 सयूती ने ये लिखा है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 379 पे उसने यही हदीस जो है ये आयत के हवाले से लिखते हैं कि रसूल इस्लाम के पास हम थे, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, तो अली अलैहिस्सलाम आए तो रसूल इस्लाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्न हाज़ा व शिय्यतु लहुमुल फाइज़ून, कि अली और उसके शिया ही कामयाब होने वाले हैं यौमुल क़ियामा। नाजी फिरका जो 73 फिरके हैं, कौन सा फिरका नाजी है? ये सयूती हदीस नकल कर रहे हैं कि अली और उसके शिया ही रोज़े क़यामत कामयाब होने वाले हैं। ये हदीस जब रसूल इस्लाम ने बयान फरमाई तो तब ये आयत आई इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल अंजाम दिए यही तो खैरुल बरिया, यही अफजल लोग हैं। तो जब भी अली आते, रिवायत कहती दुर मंसूर में, जब भी अली आते तो असहाबे नबी कहते अली इज़ा अक़बल अली कालू जा खैरुल बरिया, कि जब अली आ जाते तो ये असहाब कहते अली को खैरुल बरिया आ गए, अफजल शख्सियत आ गए। असहाब तो उन्हें अफजल कह रहे हैं और उम्मत क्या कह रही है कि ये मफजूल है। और इसी तरह शवाहिद तंजील में भी ये रवायत मौजूद है। शवाहिद तंजील जिल्द नंबर 2 सफ़ा 459 पे पहले बहुत सारी इसकी असनाद जिक्र हुई हैं और फिर जाके ये कहते हैं कि इस रवायत को सनद को हज़फ करो वक्त किल्लत की वजह से। इस रवायत के बारे में वो भी यही जुमले कह रहे हैं जो सुयूती ने कहे। और रसूल इस्लाम ने इस आयत के नाजिल होने के बाद फरमाया हम अंत वशियतों का,
اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البری ہیں، و موعدی و موعدکم الحوض، حوض کوثر پہ آپ کا اور میرا وعدہ ہے، اذا اجتمعت الامم للحساب، جب امتیں اکٹھی ہو جائیں گی حساب کے لیے۔ تو اسی طرح بہت سارے، اب میں کس کتاب کا حوالہ دوں، بات لمبی ہو جائے گی، اور ایک کتاب آخری بات اور ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، احقاق الحق کا حوالہ جو میں نے شرح احقاق الحق علامہ مراشی نجفی نے لکھی ہے اس کا بھی دے دیا، اور اسی طرح ایک اور کتاب کا جو اس حدیث کے حوالے سے تقریباً 4 صدی ہجری کے یہ عالم دین ہے، جامع الاحادیث سے انہوں نے کتاب لکھی، اعمال المانع من الجنہ، 75 طرق لکھے حدیث کے، اور اس کتاب کا نام نوادر الاثر بعلی خیر البشر، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے۔ 1420 ہجری میں یہ قم میں چھپی ہے یہ کتاب، تحقیق سے جواد حسینی کی ہے۔ اس کتاب کو علامہ ابو محمد جعفر ابن احمد ابن علی القمی، مشہور بے ابن الرازی الالافی، معاصر شیخ صدوق علیہ رحمہ، اس نے اس کتاب میں 75 طرق سے اس علی خیر البشر من ابا فقط کفر سے ثابت کیا ہے، تواتر کے حد تک اس حدیث کو۔ اب بھی جو انکار کرے علم آنے کے بعد، تو پھر بغض علی جو ہے روز قیامت اس کے لیے باعث جہنم ہوگا، اور نجات سے اسے دور کر دے گا۔ مرنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا، کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمان، یا علی مشکل کشا، واہ واہ واہ، علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو۔ پہلا شعر تھوڑی گود وچ پا رہا، تھوڑی جھولی وچ پا رہا، پہلا علی دا شعر پہلا تانوں دے رہا، اگلا تانوں دے رہا۔ اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، ہو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یہ دا ہاتھ ید اللہ